الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق اللہ العلی العظیم۔ سرزمین ولایت نجف اشرف سے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم آپ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے اور جہاں کہیں بھی آپ لوگ رہ رہے ہیں خداوند کریم امن اور امان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم تمام مومنین سے اس وبا کو دور فرمائے۔ یہ وبا جو کرونا کے نام سے پھیلا ہوا ہے خداوند کریم اس کو جلد ختم فرمائیں اور مومنین کی خداوند کریم حفاظت فرمائیں بحق محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں سورہ یاسین کی ایک آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہمارا موضوع ہے رجعت، معاد، قیامت، یہ کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم نے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ رجعت جو ہے یہ اصول دین میں سے ایک ہے، معاد اصول دین میں سے ایک ہے جو ہم آخری گنتے ہیں۔ 5 اصول دین میں سے آخری جو ہے وہ معاد اور قیامت کو ہم شمار کرتے ہیں۔ اس پہ ایمان رکھنا تمام مومنین پہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ قیامت برپا ہوگی، قیامت ہوگی، اور رجعت کا اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے۔ اس کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے۔ اس میں باقی جو اصول دین آپ جانتے ہیں ان تمام میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اس میں انسان کو اپنی دلیل کے ساتھ ہی ثابت کر کے اس کو ماننا ہر بالغ عاقل مومن پہ واجب ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ توحید پر، عدل پر، نبوت پر، امامت پر اور قیامت پر، ان 5 چیزوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ یعنی صرف اعتقاد کافی ہے کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں ہر ایک دلیل کے ساتھ انسان کے پاس ثابت ہو، دلیل کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ جو ہے اس کا میں اعتقاد رکھتا ہوں، توحید کا، عدل کا، الی آخرہ۔ تو باقی 4 پہ ہم نے گفتگو نہیں کرنی، ہم نے گفتگو جو ہے معاد کے اوپر کرنی ہے۔ تو رجعت جو ہے یہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہے، اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کی بہت ساری احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ قیامت یعنی رجعت یہ متحقق ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آیت مجیدہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا اس میں گزارش کی کہ قیامت کے دن جب یہ منافقین مشرکین اٹھائے جائیں گے ان کے قبروں سے تو اس وقت کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو کہیں گے کہ ایک افسوس ہو، اے ویل کہ کس نے ہمیں اپنے ان قبروں سے اٹھایا، ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے جگایا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا، اے کاش کہ کس نے ہمیں اپنے اس مرقد سے جگایا، کس نے ہمیں اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو اس وقت
جب یہ کفار کہیں گے قالو یا ویلنا من بعثنا، کہ ہمیں کس نے اپنے مرقدوں سے جگایا، اپنے مرکز سے کس نے اٹھایا، تو اس وقت مومنین ان منافقین سے اور کفار سے، مشرکین سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن، اے کافرو، اے منافقو، اے مشرکو، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور وہی جو مرسلین نے کہا تھا یہ وہی وعدہ ہے جو تمہارے ساتھ مرسلین اور انبیاء نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء اور جتنے رسول جنہوں نے خبر دی ہیں وہ تمام کے تمام صادق ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، ان کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور قرآن مجید کی آیت آپ کی سماعتوں کے نظر کروں کہ خداوند کریم سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 11 میں خالق اکبر ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ منافقین اور مشرکین کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فحل الی خروج من سبیل۔ تو اس وقت یہ منافقین، یہ مشرکین جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت کہیں گے، اب یہاں پر ہم نے گفتگو کرنی دو چیزوں کے اوپر۔ یہاں خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یعنی پروردگارا تم نے ہمیں دو موتیں عطا کیں، اور اسی طرح تم نے ہمیں دو حیاتیں عطا کی، یعنی دو زندگیاں عطا کیں اور دو موتیں عطا کیں۔ تو ان سے کیا مطلب، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ امتنا اثنتین، آپ نے دو مرتبہ ہمیں موت دی، امتنا تم نے ہمیں مارا دو مرتبہ۔ کون کون سی موت اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد، موت سے مراد جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت مجیدہ میں ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی کنتم امواتاً، اس سے مراد جو ہے یعنی وجود سے پہلے، انسان کے وجود سے پہلے، یعنی یہ عالم زر میں یہ مردہ تھا، اے انسان تم مردہ تھے، اس خدا نے تمہیں زندہ کیا، یعنی خداوند کریم نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ مردہ تھا تو خداوند کریم نے اس کو زندگی عطا کی، یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ اور دوسری زندگی کے بارے میں کہ یہ کہ جب انسان دنیا کی زندگی ختم کر کے جتنی عمر اس انسان کو اس دنیا میں دی گئی ہے، اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد، اس وقت کو گزارنے کے بعد اس کو موت آئے گی۔ جب انسان مر جائے گا تو یہ اس کی کیا کہتے ہیں، یہ دوسری موت شمار ہو سکتی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی ایک زندگی دوسری زندگی شمار ہوتی ہے، اس زندگی کا نام برزخ ہے۔ برزخ میں انسان کو خداوند کریم اس کے مکان کے مطابق اس کا جتنا مقام ہے اتنا خداوند کریم اس کو وہاں پر اجر دیتا ہے، اس کو خداوند کریم وہاں پر عذاب دیتا ہے۔ جیسا کہ خالق اکبر کا ارشاد ہے کہ شہیدوں کے بارے میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خدا کے پاس رزق پاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
تم گمان نہ کرو جو شہید ہیں وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ خدا کے ہاں زندہ ہیں، وہ خدا کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ خداوند کریم ان کو ایک زندگی عطا کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے کہ شہداء کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ بعض مقام تم شعور نہیں رکھتے، بعض مقام تم جانتے نہیں، تو خداوند کریم ان جن بندوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد وہاں ایک زندگی عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام کے تمام جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، برزخی دنیا میں، برزخی عالم میں وہ ہماری آواز سنتے ہیں۔ جب ہم ان کے مرقد شریف میں جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی خداوند کریم نے اس موت کے بعد ان کو ایک زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا نام عالم برزخ ہے۔ اور یہ عالم برزخ کی زندگی، وہاں پر یہ ایک زندگی ہماری دنیا کی ہو گئی، دوسری زندگی ہماری عالم برزخ میں۔ جب عالم برزخ میں کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی قیامت کا وقت قریب ہوگا، جب قیامت ہوگی تو تمام کے تمام انسانوں کو ان کے قبروں سے نکالا جائے گا، نکال کر ان کو پھر وہاں پر دنیا میں ایک زندگی عطا کی جائے گی۔ دنیا میں زندگی عطا کرنے کے بعد ان کو وہاں پر پھر ایک مرتبہ مارا جائے گا، مارنے کے بعد پھر ان کو زندہ کیا جائے گا۔ ان کو زندہ کرنے کے بعد وہاں پر ان کو ہر بندے کو حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ہر انسان کو حساب دینا ہوگا، ہر انسان کو اپنے کیے ہوئے کے بارے میں کیا کہتے ہیں سوچنا ہوگا۔ اب عرض کیا کہ ہم برزخ کی دنیا میں، جب برزخ میں جب وقت گزرتا ہے، اب برزخ میں جو زندگی ہے وہ زندگی کیسی ہے، وہ برزخ کی زندگی کیسی ہے، برزخ کسے کہتے ہیں، برزخ میں کیا واقعہ رونما ہوتے ہیں، اس کے بارے میں متعدد آیات میں، متعدد روایات میں ہے کہ انسان جب اس دنیا سے، اس کی روح اس جسم سے نکل جاتی ہے، اس انسان کی روح جب اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، نکلنے کے بعد جب اس کو برزخ میں اسی روح کو کسی دوسرے جسم میں ڈالا جاتا ہے، جب کسی دوسرے جسم میں جب ڈالیں گے تو اب وہی جسم جو ہے یا تو خداوند کریم کے نعمات سے منعم ہوگا یا خداوند کریم کے عذاب میں وہ گرفتار ہوگا۔ اب اس وقت جب انسان اس عالم برزخ میں ہوگا، اس کو ہر مرحلہ طے کرنا ہوگا، تمام مراحل ہر مکان پر۔ یہ غور کر اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو اس بات کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ میں اور آپ جب کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو کچھ ہوگا وہی جو کچھ میں نے اور آپ نے دنیا میں کیا ہوا ہے اس کا مجھے اور آپ کو اس کا صلہ ملے گا، مجھے اور آپ کو اس کا عذاب ملے گا جو انسان کر رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں بات رکھیں کہ عالم برزخ میں خداوند کریم ایک جسم مثالی خلق کرے گا اس بدن، اس روح کے لیے۔ یہ کیا میری اور آپ کی روح جب میرے اور آپ کے اس بدن عنصری سے نکل جاتی ہے، نکلنے کے بعد جب برزخ کا مرحلہ آتا ہے تو اس روح کے لیے ایک مثالی جسم خلق کیا جائے گا۔ اس مثالی جسم، یہ مثالی جسم جو ہے اس انسان کی روح جو ہے اس میں ڈالی جائے گی۔ ڈالنے کے بعد اب عذاب جو ہے جسم کو نہیں ہو رہا بلکہ روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہے جب یہ وقت وہاں پر گزر جائے گا، جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ زندہ کرنے کے بعد پھر جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے اس چیز کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبر میں حساب و کتاب نہیں ہے،
عالم برزخ میں حساب و کتاب نہیں ہے، اور صرف عالم برزخ میں چند سوال کریں گے، نکیر و منکر قبر میں آئیں گے، آنے کے بعد چند اسئلہ کریں گے، ان سوالوں کا جواب دینے کے بعد یا تو اس عالم برزخ میں سکون کی زندگی بسر کرے گا، یا عالم برزخ میں وہ مشکلات میں وہ رہے گا۔ جب یہ مرحلہ جب اس کا گزر جاتا ہے تو قیامت کا وقت آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس انسان کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو اب انسان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دنیا میں زندگی میں مرنے کے بعد، انسان قبر میں جانے کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کر حساب و کتاب کے لیے اس کو محشور کیا جائے گا، اس کو لے جایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ تو ایک کافر مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی، اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے اس طرح مسلنے کے بعد کہتا ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ تو اے نبی، یہ آ کر تمہارے پاس آ کر اس ہڈی کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہڈی میرے ہاتھ میں ہے، اس کو میں نے مسل دیا، اس کو میں نے پیس دیا، پیسنے کے بعد اس نے اس کو ہوا میں اڑانے کے بعد کہا کہ اس کو کون اٹھائے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ تو جب یہ اس نے اس طرح کہا تو خالق اکبر نے کہا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے میرے حبیب اس سے کہہ دے کہ وہی زندہ کرے گا، اس ہڈی کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ خلق کیا۔ جب وہ پہلے کوئی چیز نہیں تھا، یعنی یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، تو اس کو خداوند کریم نے قابل ذکر چیز بنایا۔ جب وہ کوئی چیز نہیں تھا تو خداوند کریم نے تمہیں کوئی چیز بنایا۔ جب تم عدم سے وجود میں آئے، جب تم پہلے کوئی چیز نہیں تھے، تو وہی خالق جو ہے تمہیں وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي، کہہ دے اے نبی اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلَّاقٍ عَلِيمٌ۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو یہ خلق کر سکتا ہے۔ اب اس آیت مجیدہ سے بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن کی طرح اشارہ ہے کہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا جب ہماری یہ ہڈیاں، ہمارا یہ گوشت پوش پورا مٹی بن جائے گا، تو دوبارہ اسی جسم کو واپس پلٹایا جائے گا۔ یہی رجعت ہے، یعنی ہمارا یہ جسم قبر میں ختم ہوا ہوگا، مٹی مٹی ہوا ہوگا، حالانکہ ہماری ہڈیاں بھی ختم ہوئی ہوں گی، پھر بھی ہمیں قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، یعنی ہمیں اپنے اس جسم کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اب حساب کتاب کے لیے مجھے اور آپ کو قیامت کے دن کھڑا ہونا پڑے گا۔ قیامت کا دن کیا ہے، قیامت کی حالت کیسی ہے، قیامت میں کیا رونما ہوگا، اس کے بارے میں خالق اکبر قرآن مجید میں سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ تو قیامت کا جب مجھے اور آپ کو اپنی مرکز سے، اپنی قبر سے جب مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا، جب میں اور آپ محشور ہوں گے قبر میں، تو اس وقت
قیامت کا یہ ہولناک عذاب دیکھ کر قیامت میں ہر بندے کو یعنی اس طرح دیکھا جائے گا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دور پلاتی ماں اپنے بچے کو بول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، صاحبان حمل خواتین اپنے حمل کو سکت کر دیں گی۔ تو اس وقت یا نبی تو دیکھے گا کہ یہ کان نہ ہو، یہ مدہوش ہیں، یہ پاگل ہو رہے ہیں، وما ہم بسکارى، یہ پاگل نہیں ہے، لیکن یہ خداوند کریم کے عذاب کی وجہ سے، خداوند کریم نے جو عذاب نازل کیا اس کی وجہ سے قیامت میں جو چیزیں رونما ہوں گی، جب میں اور آپ مجھے اور آپ کو جب اٹھایا جائے قیامت کے دن، تو اس وقت وہاں ان کے حالات، تو اس حالات کو درک کرنا، اس حالات کو برداشت کرنا کسی کے کیا کہتے ہیں یعنی طاقت، کسی کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس دن قیامت کے دن تبلی السرائر، یعنی رازیں فاش کر دی جائیں گی۔ رازیں فاش کرنے کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ ایک بندہ، دو بندہ، تین بندہ جانیں گے، بلکہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال دکھائے جائیں گے۔ جس طرح ٹی وی اسکرین میں آپ دوسری تصویروں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن میرے اور آپ کے نامہ اعمال کو بھی دکھایا جائے گا۔ کون دیکھے گا؟ میری ماں، باپ، بھائی، بہن یہی دیکھیں گے؟ نہیں، بلکہ امام الاولین والآخرین، آدم سے لے کر خاتم تک تمام بندے جو ہے، تمام کے تمام جتنی مخلوقات ہے، تمام کے تمام میرے اور آپ کے نام اعمال دیکھیں گے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ جب میرے اور آپ کے اعمال ہر بندہ قیامت کے دن دیکھے گا، تو آج اس دنیا میں، اس زندگی میں اور آپ کچھ ایسی حرکتیں نہ کریں، ایسی حرکتیں نہ کریں جن حرکتوں کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے اور آپ کو یعنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، مجھے اور آپ کو رسوا ہونا پڑے۔ ایسا کام نہ کرے، کیونکہ خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن ہر بندہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس اپنی نیکی کو دیکھے گا، جس کسی نے ذرہ برابر بدی کی ہے ہر کام کو دیکھے گا۔ یعنی اب مجھے اور آپ کو اگر حقیقی طور پر قیامت پر ایمان ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو یہاں درست کرنا ہے، اپنی زندگی کے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے زندگی کے کاموں کو درست کرنا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اس دنیا میں، اس زندگی میں اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو قیامت کے ہونے والے عذاب سے مجھے اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہاں پر قیامت میں ہونے والے عذاب سے یعنی عرش الہی کے سائے کے تلے میں اور آپ نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے اور آپ کو وہاں پر قیامت کی تپتی ہوئی دھوپ میں رہنا پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ مومن ہے، کوئی بندہ صدق دل سے خداوند کریم پہ ایمان لایا ہے، حقیقی طور پر بندہ متقی ہے، تو اس وقت وہ خداوند کریم کے عرش کے سائے کے تلے سکون کے ساتھ رہے گا۔ لیکن وہ بندہ جس نے دنیا میں اپنی زندگی برباد کی ہے تو وہ دنیا میں بھی پریشان گزرے گا، اور اس کی قبر بھی اس کے مشکل کے ساتھ، عالم برزخ میں اس کو مشکلات ہوں گی، عالم برزخ سے پھر جا کے مشکلات جو ہے قیامت میں اس کو بہت ساری کیا کہتے ہیں مشکلات ہوں گی۔ خداوند کریم آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ یہ برادران جو زحمت کر رہے ہیں ان کی زحمات کو خداوند کریم قبول و منظور فرمائیں۔ انشاءاللہ دوسرے جلسے میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہاں وضاحت ہوگی۔ والحمدللہ۔